جناب اسپیکر، سب سے پہلے ہم آنریبل منسٹر صاحب اور سب سے کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ غریب پہ ظلم ہو رہا ہو اور نان الیکٹڈ بندے عوام کی رائے کے بغیر کوئی چیز مہنگی کر رہے ہو اور ہم اس پہ خاموش ہو جائیں۔ یہ اگر یہاں پہ وہ بندے عوام کے ووٹ سے، جیسے یہ سارے منسٹرز، فیڈرل منسٹرز جو عوامی اپنے حلقے رکھتے ہیں، اگر وہ جیت کے آئے ہوتے اور وہ یہاں سے الیکٹڈ ہوتے تو ان کو کم از کم عوام کا پتہ ہوتا۔ میں آنریبل منسٹر صاحب، کیونکہ یہ ایک شریف النفس اور اچھے بندے ہیں، میں ان کو خالی یہ بتانے دینا چاہتا ہوں کہ 3 مرتبہ اس حکومت میں دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں، 3 مرتبہ۔ سر 60 روپے کی جو بلڈ پریشر کی دوائی ملتی تھی وہ 360 پہ ہو گئی ہے۔ خالی یہ میم یہ پالیٹکس کا وہ نہیں ہے، ہم اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہیں۔ ہم جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہم پاکستان کا حلف کرتے ہیں، ہمیں پارٹیاں بعد میں رکھتی ہیں، ہم پاکستان کو پہلے رکھتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو پہلے رکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہاں پہ پالیٹکس ہوتی ہے۔ سر دوائیوں کا مجھے یہ بتائیں سر، بالکل کون سی کینسر کی دوائیاں انہوں نے مہنگی کی ہیں؟ پیرسٹامول کیا وہ اس کی ہے، کینسر کی ہے؟ کیا آپ کی کینکور یا کوئی ڈائبیٹک کی گلوسوفیج ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ کوئی اس کی ہے سر؟ اس کی بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو سر یہ ذرا پلیز، اگر معدے کی دوائیاں ہیں وہ بھی مہنگی، ہر چیز۔ سر ایک غریب بندہ، میں پھر کہتا ہوں، میں نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ مہنگائی آ رہی ہے، آج میں پھر کہتا ہوں سر کہ پھر مہنگائی یہ جو کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ صحیح جی۔ خدا را آپ کہتے ہیں کہ دوائیاں، سر آپ انڈین مارکیٹ کو یہاں پہ وہ کر رہے ہیں، جب آپ نے پرائسز زیادہ کر دیے ہیں تو انڈیا کی 2 نمبر دوائیاں تو یہاں پہ آئیں گی، ان مارکیٹوں پہ آپ چھاپے نہیں مار رہے ہیں، جبکہ آپ پاکستان میں اپنے پاکستانی فارماسیوٹیکل کی جو دوائیاں ہیں وہ مہنگا کر کے غریب کے لیے مشکل کر رہے ہیں جی۔ تو اس سے کیا فائدہ ہمیں ملتا ہے؟ سر میں تھوڑا سا سر مجھے بھی ذرا، کیونکہ آنریبل منسٹر صاحب جو پرائے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی جواب دینا چاہتے ہیں، جو کہ اس کا بھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں، شریعت میں ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ جواب دے۔ شریعت محمدی میں جواب وہ دے گا جو آیا ہے، جو منسٹر ہے، رولز کے مطابق بھی وہ دے گا سر۔ تو اگر آپ ہمیں شریعت اور قرآن مجید کی بات بتاتے ہیں تو I have to talk like that also۔ جی خالی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سر، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کتنی دوائیاں ان 2 سالوں میں رجسٹر ہوئی ہیں؟ کیا ہمیں یہ بتا سکتے ہیں؟ وہ جو بھی وہ نان الیکٹڈ آ جاتے ہیں، وہ اپنا کام کر کے عمران خان کے نام پہ وہ کر کے چونا لگا کر چلا جاتا ہے، تو اس پہ بھی ذرا سوچنا چاہیے سر۔ یہ دوائیاں سستی کرنی ہوں گی سر، یہ غریب بندے کے لیے سوال ہے، خدا کی قسم غریب بندہ نہیں افورڈ کر سکتا سر یہ اتنی کی دوائیاں۔ شکریہ۔ علی محمد خان صاحب۔ سر شریعت کے مطابق تو میں بالکل پابند ہوں کہ اگر مجھے اپنے لیڈر پہ اعتماد ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان میں اگر کوئی لیڈرشپ کے قابل ہے تو اس کا نام عمران خان۔ دوسری بات یہ ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، سر میں بڑے غور سے سن رہا تھا، میری ریکویسٹ ہے مجھے سن لیں سر، میری ریکویسٹ ہے مجھے سن لیں۔ سر جو توجہ دلاؤ نوٹس ہے دوائیوں کے بارے میں، اس کے بارے میں پلیز مختصر کریں، لمبا اور بھی ایجنڈا ہے، اور بھی توجہ دلاؤ نوٹس سے اور بھی پڑھا ہوا ہے۔ عرض کروں گا دوسرا بسط احترام عرض کروں گا جی کہ میں تو یہاں، آپ پلیز اس کا جواب دیں۔ علی محمد خان صاحب جو بات کی ہے دوائیوں کے متعلق جواب دیں، بعد میں آپ ہمیشہ تقریروں کا موقع آپ کو ملتا ہے۔ میرے پاس کوئی مداوع نہیں۔ جہاں یہ بات ہوئی ان الیکٹڈ پیپل کی، میں خود الیکٹڈ ممبر ہوں اور آپ سب الیکٹڈ ہیں، لیکن ماضی میں بھی یہ ہوا ہے کہ کچھ اسپیشلسٹ لوگوں کو لگایا جاتا رہا، میاں صاحب نے بھی لگایا، زرداری صاحب نے بھی لگایا۔ اب وزیر اعظم پاکستان، اس کا پریروگیٹو ہے، آئین نے اس کو حق دیا ہے، کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، اور اس وقت جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہے وہ پاکستان کا رینونڈ اسپیشلسٹ ہیں اور ایک سکسیس سٹوری ہے پاکستان کی۔ پاکستان میں ایک اسپتال آج بھی 70% لوگوں کا مفت علاج کرے کینسر کا، اور اس کو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب چلا کے ادھر آئے ہیں، اور ادھر کوئی کرپشن وغیرہ کرنے نہیں آئے۔ میں ان کے سوالوں کا جواب
کیٹیگوریکلی دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں 94 ڈرگز جو یہ سن کے میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا ہوگا احساس ہو جائے گا کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. جو 94 ڈرگز بڑی ہیں وہ 1.5% آف دا ٹوٹل مارکیٹ ہے جو اسینشل ڈرگز بڑی ہیں. 98.5% جو ہے وہ روٹین کا جو سی پی آئی انڈیکس ہے اسے بڑھتی ہیں. 94 کو آپ کو اس لیے بڑھانا پڑا کہ میں نے پہلے آپ کو ایگزامپل دی کہ ایک دوائی جس کی سرکاری قیمت 2 روپے کالے موتیے کی وہ بلیک میں 50 میں مل رہی ہے, سرکاری قیمت میں ہے ہی نہیں. آپ نے اس کو ریشنلائز کیا اور آپ نے اپنے کنزیومر کو 50 روپے پہ جو بلیک میں لے رہا تھا 43 روپے کی بچت ہوگی, ساتھ میں مل رہی ہے. اور ساتھ میں یہ سن کے بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ جہاں 94 اسینشل ڈرگز کی مجبوری میں بڑھانا پڑا وہاں 89 ڈرگز ایسی ہیں جس کی ہم نے کم کی ہے. اور یہ بھی آپ کو میرے خیال میں سن کے خوشی ہونی چاہیے کہ جو قیمتیں ہم نے کم کی ہیں جنوری 2020 میں, اس میں کینسر کی بھی ڈرگز ہیں, 89 دوائیاں ہیں, 89 اینٹی بایوٹک بھی ہیں, کینسر بھی ہیں, بچوں کی بھی ہیں, خواتین کی بھی دوائیاں ہیں, جو کہ 45% تک اس میں ہم کمی لے کے آئے ہیں. تو جہاں 94 اسینشل ڈرگز بڑی ہیں وہاں 89 کم بھی ہوئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت ہم نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ یہ جو کچھ دوائیاں بڑی ہیں اس کی ریزن کیا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی منافع خوری کر رہا ہے یا ماضی کی غلط پالیسیوں کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو پہلی بار نکیل ڈالی ہے جولائی 2020 میں کہ بڑھائیں گے تو ہم سے پوچھیں گے, ہم سے پوچھے بغیر نہیں بڑھا سکتے. صحیح جی جناب ریاض فتیانہ صاحب سوال پوچھیں. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. جناب میری گزارش یہ ہے کہ ڈرگ پرائسنگ کمیٹی نے 2018 کی پالیسی کے تحت جو سفارشات مرتب کی ہیں اس میں ٹوٹل 94 میڈیسن ہیں جس میں سے 68 لوکلی مینوفیکچرڈ ہیں اور 26 امپورٹڈ میڈیسن ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس سے تقریباً 260% اضافہ ہوا ہے. 12,000 ٹوٹل میڈیسن اس سے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر حکومت امپورٹ ڈیوٹی کم کر دیتی امپورٹڈ میڈیسن پر, اور جو لوکل مینوفیکچر میڈیسن ہے ان کا تو را مٹیریل آدھا سے پاکستان کے اندر دستیاب ہے, چند کیمیکلز باہر سے منگوانے پڑتے ہیں. اگر ان کیمیکلز کی امپورٹ ڈیوٹی 0 کر دی جاتی تو آپ کو قیمتیں نہ بڑھانی پڑتی. اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. تیسرا یہ کہ اس پالیسی کے تحت جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ 1 اکتوبر 2020 سے پہلے جو دوائیاں بنائی گئی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوا. جو پرانے ان کے سٹورز میں پڑی تھیں مینوفیکچررز کی فیکٹریز میں, جیسے ہی یہ فیصلہ حکومت نے کیا کہ 260% اضافہ ہوگا قیمتوں میں, تو وہ جو سٹور کے اندر پڑی تھی وہ ان کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی. تو یہ بھی ایک میلا فائڈی ایٹیچیوڈ ہوا ہے جس کی گرفت کے لیے کوئی ایجنسی حرکت میں نہیں آئی. اس سے تو بہتر ہوتا ہے ٹائیگر فورس کو ہی لگا دیتے تو شاید یہ کام بھی وہ کر لیتی اور اس سے کنٹرول ہو جاتا سارا. تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک زیادہ بہتر ہوتا کہ جنرک بابائے سوشلزم شیخ رشید صاحب تھے, انہوں نے ایک جنرک پالیسی دی تھی, بہت پرانی بات ہے. وقت آ گیا ہے کہ حکومت یہ جو ڈرگ مینوفیکچر مافیا ہے اور کارٹل ہے اس کو بریک کرنے کے لیے دوبارہ جنرک پالیسی کا اعلان کرے. اس سے قیمتیں یقیناً کم ہوگی. بصورت دیگر ہم عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈوز کم کر دیں دوائی کی, یا میڈیکل سٹور سے چھوٹی موٹی ڈسپرین لے کر گزارا کریں, یا پھر درباروں پہ جا کر دم درود کروائیں. تو دم درود سے اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے مریضوں کو تو پھر الگ بات ہے, ورنہ تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس پہ انا کا مسئلہ نہیں ہے. ہم بہت احترام کرتے ہیں, ہم تو پارٹ ہیں آپ کے سسٹم کا. اس پہ انا کا ایشو نہیں ہے, نام کسی کی ذات کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. صرف یہ کہتے ہیں کہ 21 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. صحیح جی, کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو ری وزٹ کر لیا جائے اور پرائسز کو کم کیا جائے. اور جن لوگوں نے منسٹری کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی ایک بہت بڑا کارٹل ہے جو منسٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی ہمیشہ ملی بھگت کرتا ہے. ان کو بھی ری شفل کریں اور نئے لوگ یہاں بٹھائیں اور قیمتوں کو ایک دفعہ نیچے لانے کی کوشش کریں. شکریہ. جی علی محمد خان صاحب مختصراً جواب دیں. یہ اچھی بات کی ہے, جو مسلمان ہوتا ہے وہ دم درود پہ تو یقین رکھتا ہی ہے, اللہ کے علاوہ ہمارا اور ہے کون. یہ ان کی جو بات ہے کہ کچھ سٹاکس میں پڑی تھی اور بڑھ گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کنسرننگ ہے. لیکن اس میں ہماری تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں. وہ یہ ہے
کہ ہیلتھ منسٹری اور ڈرائب کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں کہ پورے ملک میں ہم، کیونکہ ہمیں پھر صوبائی جو ہیلتھ منسٹریاں ہیں اور ان کے جو ہیلتھ آفیشلز ہیں اور ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کو بھی اس میں ان سے ہیلپ لینی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس مرکز میں جو ہماری فیڈرل منسٹری ہے ڈیوالو ہونے کے بعد نیچے چیک کرنے کا صوبوں میں ان کا جو ہے ایک ذمہ داری ہے۔ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ساتھ کووڈ کے دوران رابطہ ہوا، ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ کورونا کے دوران آپ پرائسز جو ہیں وہ نہ بڑھائیں، تو انہوں نے جو پرائسز پھر بڑھائی ہیں جو ڈیو تھی ان کو اگست جولائی میں، اس کو پھر سپٹمبر کے اینڈ میں انہوں نے ون ٹائم انکریز اس کا کیا ہے۔ کچھ جو دوائیاں ہیں اس کی قیمتیں کم بھی ہوئی ہیں، یہ کوئی تقریباً جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جس طرح میں نے پہلے سوال میں جناب نور عالم صاحب کے عرض کیا کہ 89 ڈرگز ہیں، اور اس میں اسکن انفیکشنز کی ہیں، اس میں اینٹی بایوٹک ہیں، اس میں کینسر کی ہیں، کولیسٹرول کی ہیں سر، اس میں بچوں کی دوائیاں ہیں، اور اینٹی ڈائبیٹک اس میں ہیں، اور ایسٹما کی ہیں، کڈنی کی ہیں، جی ڈائلسس ہیں، اینٹی وائرل ہیں۔ یہ ساری میں آفیشلی آپ کو حوالے کر دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ممبر صاحبان جن کا انہوں نے موو کیا ہے کالنگ اٹینڈنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ جہاں 94 بڑی ہیں تو وہاں جو ہے 89 ڈرگز کی قیمتیں ہم نے کم بھی کی ہیں، لیکن بہرحال ان کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں اور شیئر کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی جناب چودھری شوکت علی بھٹی صاحب سوال پوچھیں۔ فؤاد احمد چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہ ریکویسٹ جو ہے وہ میری یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو اس وقت بات ہم نے کی، راجہ پرویز اشرف صاحب نے کل جو بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ملک کو آئین دیا ہے اور آئین کے تحت اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے، پیپلز پارٹی نے کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو آئین دینے میں، لیکن آرٹیکل 53 جو ہے وہ بھی اسی آئین کا حصہ ہے، اور آرٹیکل 53 جو ہے وہ اسپیکر کی کرسی کی عزت اور تکریم کی بات کرتا ہے۔ 1377 سے جب سے اسپیکر کا آفس فارملائز ہوا ہے جناب چیئرمین، اور یہ آفس وجود میں آیا ہے، اس کے بعد سے ایک ٹریڈیشن یہ بھی ہے کہ اسپیکر کے آفس کی، اس کی چیئر کی اتنی ہی تکریم کی جاتی ہے جتنی خود ایوان کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ ہے اگر ہم ایوان کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں رکھے، ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر ہم چیخیں چلائیں گے تو ظاہر ہے کہ جو پارلیمنٹ کا مقصد ہے وہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو اسپیکر کا آفس ہے اس کو ہم ایک عزت اور احترام دیتے ہیں، اور یہی جو 1973 کا آئین ہے اس کا آرٹیکل 53 جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ جو فٹ بال کھیلتے کھیلتے اچانک ایوان میں آ گئے، ان کو پتہ نہیں چلتا کئی بار کہ کیا بات اسپیکر کی کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے، اسپیکر کے آفس کی عزت کیا ہے، توقیر کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ایوان کے ماحول کو، ایوان کا جو تقدس ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں اور اپوزیشن سب سے زیادہ یہ بات کرتی ہے، تو پھر اسپیکر کے جو چیئر ہے اس کی بھی عزت اور توقیر کرنی چاہیے۔ ابھی راجہ صاحب نے، راجہ پرویز اشرف صاحب نے بات کی کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو کہا گیا کہ وہ غیر آئینی ہے۔ نہیں، بالکل غیر آئینی نہیں ہے، آپ کے احتجاج کا حق پی ڈی ایم کو ہے، پی ڈی ایم کا یہ بھی حق ہے کہ وہ حکومت کے اوپر تنقید کرے، پی ڈی ایم کا یا اپوزیشن کا یہ بھی حق ہے کہ وہ بتائے کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے، آپ یہ بھی بتائیں کہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، ان کو کیسے نیچے لانا چاہیے۔ آپ یہ بھی آلٹرنیٹیو اپنی پالیسی دے سکتے ہیں کہ اگر گندم اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو وہ کیسے ان کو واپس جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے۔ یہ سارے آپ کے حق ہیں۔ مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 3 جلسے ہوئے اور ان میں 3 بیانیے سامنے آئے۔ پہلا جلسہ گجرانوالہ، فوج اور عدلیہ ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ دوسرا جلسہ کراچی، فوج اور عدلیہ ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اردو ہماری زبان نہیں ہے۔ تیسرا جلسہ کوئٹہ، فوج عدلیہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ہمیں آزاد بلوچستان چاہیے۔ یہ جو 3 بیانیے آئے، یہ جو 3 بیانیے آئے، ان پہ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اچھا، پھر اگر نواز شریف صاحب بات کرے
وہ تو پھنسے ہوئے ہیں, ان کے تو پیسے پھنسے ہوئے ہیں, وہ بات کرے تو ٹھیک ہے, وہ بات کر رہے ہیں. اور مقصد تو 8 کیس ہیں, 8 کیس آج آپ اس میں کر دیں تو آج فوج بھی بڑی صاف ستھری ہو جائے گی, عمران خان بھی پاکستان کا بیسٹ لیڈر ہو جائے گا, ایوان بھی زبردست ہو جائے گا, اور پاکستان کی حکومت بھی زبردست ہو جائے گی. آپ 8 کیسز میں نہیں کریں تو آپ ساری خراب ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا گلہ نواز شریف صاحب سے تو ہے ہی نہیں, وہ تو پھنسے ہوئے ہیں, ان کی طرف سے یہی باتیں جو ہیں ہوں گی بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن جیسے مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا, in the end we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends. جناب اسپیکر, ہمیں اس نیریٹو کے اوپر, جب خواجہ صفدر کا بیٹا خواجہ آصف خاموش رہتا ہے, جب ریاض پیرزادہ خاموش رہتا ہے, جب یہاں کے بیٹھے ہوئے وہ لوگ جن کا تحریک پاکستان میں حصہ ہے وہ خاموش رہتے ہیں, یہ خاموشی زیادہ افسوس اور دکھ کی بات ہوتی ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں اور یہ لوگ منہ دوسری طرف کر دیتے ہیں. آپ اختلاف کیجئے, آپ فوج کے اوپر, آپ پاکستان کی حکومت پر تنقید کیجئے, آپ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کیجئے, آپ ریاست کے اوپر تنقید نہ کیجئے. ایاز صادق صاحب نے کل یہاں پر بات کی, کہہ رہے تھے, پہلی بات تو یہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی, اگر آپ ایک ریاست کی ایک ایکٹیویٹی میں آپ کو عزت دی گئی, آپ کو شامل کیا گیا, آپ اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ باتیں کر رہے ہیں اور پھر جھوٹ اتنے اعتماد سے بول رہے ہیں کہ جھوٹا شخص بھی کیا بات کرے گا. جس اعتماد سے انہوں نے آ کے یہ باتیں کی یہاں پر کہ اسپیکر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, کہہ رہے تھے ہندوستان حملہ کر رہا ہے, ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب اسپیکر وہاں پہ. اور پلوامہ میں جو کامیابی ہے, پلوامہ میں جو ہماری کامیابی ہے, وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے. اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں, اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں. اور جس طریقے سے آپ آ کے یہ باتیں کریں اور آپ کہیں یہ وہ فخر ہے جو کہ ہماری پلوامہ کے واقعے کے بعد جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا ہندوستان کو, جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا پاکستان کی شاہینوں نے, پاکستان کے سپاہ نے, پاکستان کے ان عظیم بیٹوں نے جس طرح گھس کے ہندوستان کے اندر اس کی پٹائی کی, وہ تو ہندوستان کا اپنا میڈیا اس کے اوپر شرمندہ ہے, ہندوستان کے اپنے جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کے اوپر شرمندہ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹانگیں کانپ رہی تھی. کچھ خواجہ صاحب سے ایک لائن مستعار لیتے ہوئے کہ کچھ شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے. آپ تمہیں کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے. اسی طریقے سے جناب اسپیکر عبدالصمد اچکزئی صاحب کے صاحبزادے جو کانگریس کے بلوچستان کے صدر تھے, انہوں نے کراچی میں تقریر فرمائی اور کہا, اور یہ جلسہ ہوسٹ کون تھا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی اور مسلم لیگ, اور کہتے ہیں اردو کو ہم اپنی زبان نہیں مانتے. شیم شیم. کہتے ہیں اب چونکہ وہ جرت نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اردو کو نہیں مانتے. شیم. اردو ہے وہ, اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. اسی طریقے سے سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا, عقل نہیں ہے بات کرنے کی. اور اگر اردو آتی, اگر اچکزئی صاحب کو اردو آتی تو انہیں بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا. ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا, ہم نے اردو کے بہانے سلیقہ سیکھا تو شاید کچھ بات کرنے کی عقل آ جاتی, کچھ بات کرنے کی تمیز آ جاتی, کچھ بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا, تو آج وہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے خراب نہ ہوتے. 1867 سے جناب اسپیکر 1867 وہ سال ہے جب اردو ہندی تنازع شروع ہوا, اور وہ لوگ جو کہ یہاں ہندوستان کی تاریخ کو جانتے ہیں,
یہ تو بیچارے اسکول سے یہاں پہ آ گئے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوگا، میں بتاتا ہوں. 1867 میں جب ہندوستان کے اندر اردو ہندی تنازعہ شروع ہوا تھا، اس کے بعد اردو جو ہے اور اردو ہندی تنازع جو ہے وہ دو قومی نظریے کی بنیادوں میں شامل ہے. اور جب وہ وہاں پہ کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میں اردو کو زبان نہیں مانتا، وہ کہے کہ باڑ کو اکھاڑ دو اور باڑ جو ہے وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، تو وہ پھر گلہ ہمارا ان سے نہیں ہے، گلہ دوبارہ ہمارا ان دوستوں سے ہے جن کی سائلنس اس وقت ڈیفننگ ہے، جن کی خاموشی اس وقت وہ بتا رہی ہے کہ معاملہ کس قدر گمبھیر ہے. اسی طرح سے جناب اسپیکر میں اور عرض کروں گا، اس کو کنکلوڈ فرما لیجیے. جی کنکلوڈ کرتا ہوں جناب اسپیکر. ایک جو معاملہ ہے جس میں جو پی ایم ایل این ایک خطرناک، میں دوبارہ یہ بات، میں کوئی تنازع کی بات نہیں کرنا چاہتا صرف، اور یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہیں ان سے ساتھ فرینکلی کوئی تنازع ہے بھی نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ اتنی محب وطن ہے جتنے باقی کوئی پاکستانی ہے، جتنے ہم محب وطن ہیں، لیکن بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. بار بار ان کے سٹیج سے بات آتی ہے کہ ہم فوج کے جرنیلوں کے ساتھ ہیں، فوج کے جرنیلوں کے خلاف ہیں، فوج کے جوانوں کے ساتھ ہیں. یہ بات آپ کر کے کس کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے، کیا جب میجر جنرل ثناء اللہ نیازی نے اپنی شہادت نہیں دی اس جنگ میں؟ مجھے آپ بتائیے جنرل مسعود اسلم کا جوان بیٹا یہاں پہ شہید نہیں ہوا؟ کون سا اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہے پاکستان کی فوج کا، کون سا اس وقت میجر جنرل ہے پاکستان کی فوج کا، بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے، کیپٹن ہے، جس نے اپنا سینہ اپنے جوان کے ساتھ پیش نہیں کیا اس جنگ میں؟ یہ تقسیم کی بات آپ نہ کریں. آپ یہ تقسیم کی بات کر کے جب پھر آپ کے اوپر جب گلہ آتا ہے، کیونکہ یہی بات اجیت دوول کر رہا ہے، یہی بات ہندوستان کا وہ جو انٹیلیجنشیا، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا انٹیلیجنشیا ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے. مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے آپ سب محب وطن لوگ ہیں، مجھے یقین ہے آپ لوگ، لیکن کئی دفعہ نادانی میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ لوگ اپنی سلیقہ بیان کریں، اپنی گفتگو کا سلیقہ بیان کریں. اور دوسری بات، آپ اتنے بڑے پہلوان نہیں ہیں. آپ جنوری میں کیا، جنوری 2028 تک بھی عمران خان کو کہیں نہیں بھیج سکتے. آپ زور لگائیں، زور لگانا تو آپ کا حق ہے، آپ زور لگائیے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ گلیوں میں مارے پھر رہے ہیں، کبھی اس گلی، کبھی اس گلی، کبھی تیری گلی، کبھی میری گلی. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کیجئے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے معیشت کے اوپر بات کیجئے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے ملک کی گورننس کے اوپر، ملک کے مستقبل کے اوپر بات کیجئے. لیکن اگر آپ اپنا مدعا 8 کیسوں کے اوپر رکھیں گے تو پھر نہ تیری بات نہ میری بات. آپ بھی زور لگا لیں، ہم بھی زور لگا لیتے. بہت شکریہ. جناب خواجہ محمد آصف صاحب، آپ تشریف رکھیں، آپ کو دیں گے ٹائم بعد میں، ذرا تشریف رکھیں. صحیح صبر کا تشریف رکھیں، آپ کو ٹائم دیں گے. جناب چیئرمین، جناب خواجہ محمد آصف صاحب. چیئرمین بہت شکریہ، آپ نے موقع عنایت فرمایا ہے. میں جو تسلسل یا جو سیکوینس جو ہے، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. خواجہ صاحب کی بات سیکوینس جو ہے پچھلے 1.5-2 گھنٹے میں اس ہاؤس میں بحث کا چل رہا ہے، اس کے مطابق ہی بات کروں گا. میں نے ریکویسٹ جو چیئر سے کی تھی، اس وقت دوائیوں کے متعلق جو کالنگ اٹینشن نوٹس تھا وہ بحث ہو رہی تھی. جناب اعلیٰ، پہلے اس ہاؤس کے ایک صاحب جو ہے وہ صحت کے وزیر تھے، شور مچا، ان پہ الزامات کی بچھاڑ ہوئی، ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا. ان کو سزا نہ دی گئی، یہ ایک سانحہ ہے، لیکن اتنی ایڈمیشن جو ہے کم از کم گلٹ کی ہو گئی کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. داستانیں ہیں کہ اربوں روپیہ انہوں نے بنایا. اس کے بعد ظفر مرزا صاحب آئے، کووڈ کے عروج اور زوال کی داستان جو ہے وہ ظفر مرزا صاحب سے جڑی ہوئی ہے. ظفر مرزا صاحب جو ہیں، ظفر مرزا صاحب
लूट लाट के आपने उनको भी हटा दिया, आपने ऑर्डर इन द उनको भी हाउस, हटा प्लीज दिया, आप खामोशी इख्तियार करें, आप अपनी सीट से बैठे हैं। जी आप बात करें। आपने उनको भी हटा दिया, वो भी बैरून मुल्क चल गए माल वगैरह जो है समेट के। उसके इस बाद आपने अपने अस्पताल का जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दवाइयों पे लगा दिया। 500% जो है 500% दवाइयां जो है ना वो बढ़ गई। ख्वाजा साहब एक मिनट तशरीफ रखें। कोरम पॉइंट आउट किया है अताउल्लाह साहब ने। हाँ जी, आप माइक ऑन खोलें, माइक ऑन करें ख्वाजा। जी चेयरमैन साहब, मैं कोरम पॉइंट आउट करता हूं। गिनती कराई जाए जी।